السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق پہ، ویمن رائٹس ان پاکستان۔ قانون میں ایک خاتون کو پاکستان کا قانون کیا حقوق دیتا ہے؟ ہم نے بہت شور سنا ہوگا، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اور خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے اور ایک نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ لیکن ہم اپنے چینل کے تھرو خواتین کو آج ان کے حقوق کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرا نام علی احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انسائٹ پاکستان۔ سب سے ہم پہلے چلتے ہیں کہ آئین میں ایک خاتون کے کیا حقوق ہیں، آئین پاکستان کیا تحفظ دیتا ہے۔ آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہتا ہے کہ ہر مرد اور عورت برابر ہیں۔ تمام شہری کا ورڈ یوز ہوتا ہے، سٹیزن کا ورڈ۔ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، کسی کو کسی پر مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسرا، آرٹیکل 34 آف دی کانسٹیٹیوشن وہ کہتا ہے کہ خواتین کی ہر شعبے میں نمائندگی اور ملازمت اور اس کا وہاں پہ کام کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ نہ صرف ایک قانونی مسئلہ ہے بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، ایک انسانی المیہ بھی ہے۔ لیکن ایک طرف ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں اس طرح سے آگاہ نہیں کیا جاتا تھا، اس طرح سے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے جیسے آج دیے جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یا سب سے بڑی مثال آپ کے اپنے صوبہ پنجاب کی سی ایم ایک خاتون، آپ کے اپنے صوبہ پنجاب کی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ایک خاتون، اور اسی طرح سے مختلف ڈپٹی کمشنرز فیمیلز۔ تو کل کے مقابلے میں آج کی خاتون زیادہ طاقتور ہے، زیادہ باعلم ہے۔ بنیادی حقوق کی ہم نے بات کی، اب ہم بات کریں گے فیملی لاز میں۔ فیملی لا میں خواتین کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں؟ جو نہیں بتایا جاتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، جائیں کتاب خریدیں، پڑھیں۔ طلاق نکاح سے شروع ہوتا ہے، نکاح، طلاق، خلا، حق مہر، اور خلا کا قانون کیا ہے؟ اس کو فردر ایک قانون ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964۔ ایک کتاب یہ خرید لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کی سیکشن 10 کے تحت آپ خلا فائل کرتے ہیں اور خلا کی ڈگری عدالت کے تھرو جا کے لے لیتے ہیں۔ جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس سیکشن 7 طلاق کے بارے میں بات کرتا ہے کہ طلاق کیسے ہوگی، اور 8 بات کرتا ہے کہ جب آپ نکاح کریں گے تو نکاح نامے کے ایک پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ، دوسرے صفحے یا 18 کالم نمبر، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا حق طلاق تفویض کیا گیا ہے، ہاں یا نہ۔ وہ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، تمام والدین سے گزارش ہے کہ اس کو جی ہاں لکھنا ہے، یس لکھنا ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، اس کو نو نہیں لکھنا۔ یہ آپ کو عدالت جانے سے محفوظ کرے گا اور یہ آپ کو آپ کا حق مہر واپس کرنے سے بھی محفوظ کرے گا۔ یہ ایک بہت
طاقتور شک ہے جو آپ نے اپنے اس نکاح کے کانٹریکٹ میں ضرور شامل کرانی ہے۔ کچھ لوگ نکاح نامے میں کچھ اور شرائط لکھوا لیتے ہیں کہ طلاق نہیں دے گا، طلاق دے گا تو یہ اتنا جرمانہ دے گا۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں قانون میں، ایسی شرائط لکھوانے سے بہتر ہے کہ آپ حق مہر ہی اتنا اچھا لکھوا لیں، ڈیفر ڈاور ذرا زیادہ لکھوا لیں، وہ آپ کو زیادہ محفوظ رکھے گا۔ خیر، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو خواتین کو ان کے وراثت کے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ وراثتی حقوق کیا ہیں، کیسے لینے ہیں، اور اسی طرح سے بچوں کی کسٹڈی، یہی وہ ٹولز ہیں جس سے ایک مرد ایک عورت کو خوفزدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ایک ہی فیئر ہوتا ہے، طلاق دے دوں گا، بچے چھین لوں گا۔ والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے، ان کو اس قابل کیجئے کہ کل کو اگر انہیں تنہا زندگی گزارنی پڑے تو وہ فائنینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکیں، فائنینشلی اتنے کیپیبل اپنے آپ کو کر سکیں کہ وہ خود کما کے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خواتین کو اور بھی بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں، جیسے کہ جہیز کی لعنت ہے۔ بہت ساری بچیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ جہیز بہت مانگا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا ڈیمانڈ کرتا ہے تو فوراً پولیس میں کمپلینٹ کی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ڈاوری اینڈ برائیڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ ہے 1976 کا، جس پہ اب تو رولز بھی بن گئے 2024 میں، 2024 میں اس پہ رولز بھی بن گئے کہ برائیڈل گفٹس اور ڈاوری کو ایک لعنت قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے بچپن میں بچوں کی شادی کوئی 7 سال 8 سال کی بچی کی 10 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کی کنسنٹ نہیں لی جاتی۔ ایک تو خیر اس کے پاس آپشن آف پیوبرٹی جس کو حق خیار البلوغ کہ جب وہ 16 یا 18 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ ڈیورس لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چائلڈ ریسٹرینٹ میرجز ایکٹ بھی پاکستان میں رائج ہے، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ سمجھ نہ آئے ویڈیو دیکھیں، ریلیونٹ قانون پکڑیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں۔ اسی طرح سے پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ، ورک پلیس ہیراسمنٹ، آپ کو اب کوئی آپ کی کام کرنے والی جگہ پہ تنگ نہیں کر سکتا، پریشان نہیں کر سکتا، ہراس نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی ہے، فوراً سے پہلے کمپلینٹ فائل کریں۔ اور بہت سخت ہے آج کل قانون اس پہ، سپریم کورٹ تک اس پہ بہت سختی سے عمل کر رہی ہے، تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ بہنوں بچیوں کو بیٹیوں کو باہر نکل کے کام کرتے وقت بالکل پریشان نہیں ہونا۔ ہاں شادی شدہ ہیں، اگر آپ ہسبینڈ تشدد کرتا ہے تو اس میں بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا شکریہ ادا کریں کہ پنجاب میں 2016 میں ایک ایکٹ پاس کر دیا گیا، پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس۔ آپ 15 پہ کال کریں، ہسبینڈ کو اٹھا کے اندر، 15 پہ نہیں سنتے، آئی جی کمپلینٹ سیل کا نمبر ہے، اس پہ کال کریں، گوگل سے سرچ کر لیں۔ آپ ایک کال کریں، ہسبینڈ اندر، اب آپ کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آپ انسان ہیں، جانور نہیں ہیں، پٹتے مت رہیے، اپنے حقوق کا تحفظ کیجئے، اپنی عزت کا خیال کیجئے تاکہ آپ کی عزت آپ کے بچوں میں اور آپ کا وہ جو سارا گھر کا ماحول ہے وہ آگے اپنے ایک نئی جنریشن میں ٹرانسفارم کرنا، ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے بھائی، جو مرد حضرات جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا جو وہ عورتیں جو ظلم سہ رہی ہوتی ہیں اور خاموش رہتی ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔ ہاں خواتین کو ڈرایا جاتا ہے، آپ کے منہ پہ تیزاب پھینک دوں گا، اس پہ بھی قانون ہے، ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ، اس پہ بھی جو ہے ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ کوئی کسی پہ ایسڈ بھی نہیں پھینک سکتا۔ پھر یہ جو ریپ کے اور کاروکاری کے جو جیسا کہ بلوچستان میں ہم نے ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ دیکھا، اس سب کو قانون میں منع کر دیا گیا ہے۔ اور ریپ کے کیسز میں تو آج کل میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا، ایک ڈرامہ سیریل چل رہا ہے کیس نمبر 9، بہت لازمی دیکھیے، فیمیلز تو بہت ضروری طور پر دیکھیں، ڈونٹ مس اٹ۔ اس میں ایک ایک ڈیٹیل منشن کی ہوئی ہے۔ ریپ ہو جاتا ہے بچوں کا، ڈرتے ہوئے کسی کو بتاتی نہیں ہے، معاشرہ عزت، لوگ کیا کہیں گے، خدا را، لوگ کبھی خاموش نہیں رہیں گے۔
آپ کو بولنا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. لوگوں کو کہنے دیں جو کہتے ہیں. لوگوں کا کام ہے بولنا، ان کا کام ہے آپ پہ تنقید کرنا، وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں. اب آپ کو کرمنل لا میں جو پروٹیکشن دے دی گئی ہے، کرمنل لا میں پروٹیکشن دے دی گئی ہے، ہیراسمنٹ پہ، ریپ پہ، فورسڈ میرج پہ، کاروکاری پہ اینٹی ریپ لا بنا دیا گیا ہے، اینٹی ریپ ایکٹ بنا دیا گیا ہے. بہت کمال کا. آپ کو یوں انصاف ملتا ہے. صرف پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، کمپلینٹ آپ نے کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، لوگوں کی باتوں سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، قانون آپ کے ساتھ ہے، ایجنسیز ادارے آپ کے ساتھ ہیں. دو چار ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لوگ پیسے شیسے کھا کے، لیکن انصاف پہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے. آپ کو انصاف مل کے رہے گا. کچھ غلط فہمیاں ہیں جو عام طور پر جو مسائل کو بھی جنم دیتی ہیں، جیسے کہ وراثت سے لا علم ہونا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسے بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا، یا خلا سے لا علمی، عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر میں خلا لینا ہے تو کیسے لینا ہے، کیا کرنا ہے، وکیلوں کی فیسیں اور یہ وہ سارا پریشان کن ہے. طلاق کا خوف دلایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر چونکہ ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا تو اس لیے ہم یہ ظلم سہ رہے ہوتے ہیں. اپنے رائٹس کو جانیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجیے. اور اسی طرح سے سوشل میڈیا ایک آگاہی کا کردار ادا کر رہا ہے آج کل. سوشل میڈیا آپ کا جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اگر اس کو اس طرح سے نہیں بھی اجاگر کرتا تو آج کل یہ ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک، ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جو کہ آپ کے معاملے کو یوں اٹھاتے ہیں اور اس کو فوراً ڈبل ٹرپل ہو کے وہ کہاں سے کہاں آپ کا میٹر پہنچ جاتا ہے. ارباب اختیار تک آپ کی بات پہنچتی ہے، آپ پہنچے نہ پہنچیں. کمپلینٹ آپ نے ضرور کرنی ہے، شور آپ نے مچانا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، لڑتے رہنا ہے. ان دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ کتابی باتیں تو بہت ہیں، خواتین کے حقوق کے بارے میں کتابوں میں تو بہت لکھا ہوا ہے، لیکن عملی طور پر ان پہ عمل اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ خواتین خود ہی نہیں چاہتی کہ اس پہ عمل ہو. اگر وہ انیشیٹو لیں، آپ انیشیٹو لیں، آج سے سوچ لیں، نہ آپ نے مار کھانی ہے، نہ آپ نے کسی کی نان سینس برداشت کرنی ہے، نہ آپ نے طلاق سے ڈرنا ہے، نہ آپ نے کسی اور چیز سے ڈرنا ہے. آپ نے ڈرنا ہے صرف اللہ پاک سے، جو خدا غار میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، اس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے، صحیح سلامت پیدا کیا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی وہ عظیم ہستی ہے. تو پھر آپ کو خوف کس بات کا؟ کیا آپ کا اللہ پہ یقین کمزور ہے؟ اللہ پہ اپنا مکمل یقین رکھیں، اپنے حق کے لیے لڑیں. آپ لڑیں گے، دنیا آپ کے ساتھ ہوگی. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 کڑی بنتی جائے گی. بس آپ نے کھڑے ہونا ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. انشاءاللہ قانون آپ کی مدد کرے گا. ہماری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا کوئی بات فائدہ مند لگی ہو تو پلیز میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل لیگل انسائٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان میں ضرور پھیلائیے جن کو ان کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو اپنے حقوق سے آگاہی مل سکے. یہاں پھر ایک بار یہ بات کلیئر کرتا جاؤں، ڈسکلیمر دیتا جاؤں کہ میری اس ویڈیو کا مقصد معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا نہیں ہے، کسی کو پرووکیٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو انسائٹ ٹو وائلنس نہیں ہے. میرا صرف اور صرف مقصد ہے آپ کی اپنے حق سے آگاہی، حقوق سے آگاہی، قانون اور انصاف کے ذریعے آپ کو طاقتور بنانا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.